اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے نئے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج کے درس میں جو ہم بیان پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بد ذات شخص کی مذمت کا بیان فرماتے ہیں کہ بد ذات شخص، کمینہ شخص، بد اخلاق کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی ستائش کرتا ہے، کوئی توصیف بیان کرتا ہے تو اس سے اللہ پاک کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، می بلرزد عرش از مدح شقی، می بلرزد عرش از مدح شقی، بد گما گردد ز مدحش متقی، بد گما گردد ز مدحش متقی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد ذات آدمی کی تعریف سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ بد ذات کی تعریف سے، اس کی مدح کرنے سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی تعریف سے پرہیزگار شخص بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس کی تعریف کرنے سے پرہیزگار شخص بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کریں، دوبارہ ہم اس شعر کو سمجھیں گے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ می بلرزد، یہ لرزیدن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے۔ می بلرزد، لرزیدن کا معنی ہوتا ہے کانپنا۔ می بلرزد کانپ اٹھتا ہے یا کانپتا ہے۔ آگے لفظ آیا مدح، مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، توصیف بیان کرنا یا ستائش کرنا۔ اسی طرح شقی، شقی کا معنی ہے بد ذات، بد بخت، بے رحم، بے مروت، سنگ دل، سخت دل آدمی، اسے شقی کہا جاتا ہے۔ بد گما یعنی بدگمانی کرنا۔ گردد، یہ گردیدن سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح لفظ آیا متقی، متقی کا معنی ہے پرہیزگار یا خدا ترس یا خدا شناس یا اللہ سے ڈرنے والا۔ اب توجہ کے ساتھ شعر کی طرف دیکھیں۔ می بلرزد عرش، کانپ اٹھتا ہے عرش، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ کس بات سے؟ از مدح شقی، شقی آدمی کی مدح بیان کرنے سے، شقی یعنی بدبخت کی تعریف کرنے سے، بد ذات کی تعریف کرنے سے، بد اخلاق کی تعریف کرنے سے، اس کی توصیف بیان کرنے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے جب کوئی شخص کسی بد ذات آدمی کی تعریف بیان کرے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بدبخت انسان کی تعریف کرے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بد اخلاق کی تعریف کرے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اسی طرح جو بے رحم ہو، بے مروت ہو، سنگ دل ہو، سخت دل کا مالک ہو، اگر کوئی اس کی تعریف بیان کرے، اس کی کوئی توصیف کرے، ستائش کرے، اس کی مدح کرے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سیکنڈ مصرع میں فرماتے ہیں، بدگما گردد، بدگمان ہو جاتا ہے، ز مدحش، اس کی تعریف سے، یعنی کسی شقی آدمی کی اگر کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف سن کر بدگمان ہو جاتا ہے۔ کون؟ متقی یعنی پرہیزگار شخص بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ کس سے بدگمان ہو جاتا ہے؟ تعریف کرنے والے سے۔ جو تعریف کر رہا ہو کسی بدبخت انسان کی، کسی بد ذات انسان کی، کسی بد اخلاق شخص کی کوئی تعریف بیان کر رہا ہو تو اس کے متعلق متقی شخص بھی بدگمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ
بدبخت کی تعریف کر رہا ہے، شقی آدمی کی تعریف کر رہا ہے، بد ذات کی تعریف کر رہا ہے، بد اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، کسی سنگ دل کی تعریف کر رہا ہے، کسی بے رحم شخص کی تعریف کر رہا ہے، تو ضرور اس کا بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگاؤ، کچھ نہ کچھ ربط، کچھ نہ کچھ اس کی اٹیچمنٹ، کچھ نہ کچھ اس کی نسبت، کچھ نہ کچھ اس کا تعلق ضرور ہے۔ یا تو دنیاوی منفعت اس سے حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہا ہے، کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے اس کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو شخص کسی بدبخت کی، بد ذات کی تعریف کرے گا تو اس کے متعلق بھی سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ کس کھاتے میں ہے، تعریف کرنے والا کس کھاتے میں ہے، یہ کیوں کسی بدبخت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس تعریف کرنے والے کے متعلق بھی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یا تو یہ خود برا ہے یا کسی منفعت کی وجہ سے، کسی لالچ کے باعث اس کی تعریف کر رہا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ مدح الفاسق غضب الرب واہتز له العرش رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بد ذات، بد کردار کی تعریف بیان کرتا ہے، کسی بدکار کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہوتا ہے۔ یہ تعریف کرنا یہ اللہ پاک کے غضب کا موجب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو غضب ناک کرنا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، اور اس سے اللہ پاک کا عرش کانپ جاتا ہے۔ جب کسی فاسق شخص کی، کسی بدکار شخص کی کوئی تعریف کرے، کسی بد ذات کی کوئی تعریف کرے، کسی بد اخلاق کی کوئی تعریف کرے، کسی بدبخت کی کوئی تعریف کرے، تو یہ تعریف کرنا یہ اللہ کو غضب ناک کرنا ہے اور اس سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی گئی کہ ایک عورت ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نوافل ادا کرتی ہے، شب بیداری کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی بلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس میں کوئی بلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کیوں کہ اس کے وہ نفلی عبادات اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ بد اخلاقی ایک ایسا بڑا جرم ہے اور بد اخلاقی ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو بندے کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنا اور اس کا شب بیداری کرنا، قیام اللیل کرنا، اس میں کوئی بلائی نہیں۔ مراد یہ کہ یہ اس کے تمام اعمال مردود ہو جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح فحش گوئی یہ بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور بد اخلاقی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم میں اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 پر ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق شخص میرا رفیق سفر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی بد اخلاق عبادت گزار میرا رفیق سفر بنے۔ ایک طرف فاسق ہے
لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں اپنا رفیق سفر، اپنا ہم سفر بنانا پسند کروں گا اور اس کو ترجیح دوں گا اس شخص پر جو ہے تو عبادت گزار مگر وہ بد اخلاق ہے۔ تو بد اخلاق شخص سے اخلاق والا فضیلت رکھتا ہے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بد اخلاق اگرچہ عابد ہی کیوں نہ ہو، عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عابد شخص سے، اس عابد بد اخلاق سے میں ترجیح دوں گا اس فاسق شخص کو جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اسے میں اپنا ہم سفر بناؤں گا، اسے میں اپنا دوست بناؤں گا، اسے میں اپنا ہم نشین بناؤں گا، اسے میں اپنا رفیق سفر بناؤں گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے، بد اخلاقی ایک ایسی آفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ نہیں دیتی، نیکیوں کی کثرت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر بندہ بد اخلاق ہے تو اس کی تمام نیکیاں بھی مردود ہو جائیں گی، رد ہو جائیں گی، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سماعت فرما لی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں فلاں ایک عورت ہے جو دن میں روزہ رکھتی ہے، رات کو شب بیداری کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے، یوں کہ اس کے اعمال مردود ہو جائیں گے، اس کے اعمال رد ہو جائیں گے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، لیکن اس کا بد اخلاقی یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے تمام اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ می بلرزد عرش از مدح شکی، بد گما گردد ز مدحش متقی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شکی آدمی کی، کسی بدبخت انسان کی، کسی بد ذات کی، کسی بد کلام کی، کسی بے رحم بے مروت شخص کی، کسی سنگ دل شخص کی تعریف کے ساتھ اللہ پاک کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ بدگما گردد ز مدحش متقی، اور بدگما ہو جاتا ہے ز مدحش اس کی مدح سے، شین ضمیر کا مرجع یہ شکی ہے، یعنی شکی بدبخت، بد ذات، بد کلام، بد کردار، اس کی مدح سے بدگمان ہو جاتا ہے متقی بھی۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بدبخت انسان کی مدح کرے، تعریف کرے، توصیف کرے، ستائش بیان کرے، مدح سرائی کرے، تو متقی شخص سننے والا جو ہے سامنے وہ بدگمان ہو جاتا ہے اس شخص سے جو کسی بدبخت کی تعریف کر رہا ہو۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، ان اشعار کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔